بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو بڑا کرپالو اور اتینت دیاوان ہے۔ جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے چکو اور وہ اپنی عدت کی اودھی پوری کر لیں تو پھر اس میں رکاوٹ نہ کھڑی کرو کہ وہ اپنے من پسند پتیوں سے نکاح کر لیں جبکہ وہ سامانیہ ریتی سے آپس میں نکاح کرنے پر راضی ہوں۔ تمہیں نصیحت کی جاتی ہے کہ ایسی حرکت ہرگز نہ کرنا اگر تم اللہ اور انتم دن پر ایمان لانے والے ہو۔ تمہارے لیے ششٹ اور ستھرا طریقہ یہی ہے کہ اس سے باز رہو، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ جو باپ چاہتے ہوں کہ ان کے بچے دودھ پینے کی پوری اودھی تک دودھ پئیں تو مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 برس تک دودھ پلائیں۔ اس استھتی میں بچے کے باپ کو سامانیہ ریتی سے انہیں کھانا کپڑا دینا ہوگا، مگر کسی پر اس کی سمائی سے بڑھ کر بوجھ نہ ڈالنا چاہیے۔ نہ تو ماں کو اس کارن سے تکلیف میں ڈالا جائے کہ بچہ اس کا ہے اور نہ باپ ہی کو اس کارن سے تنگ کیا جائے کہ بچہ اس کا ہے۔ دودھ پلانے والی کا یہ ادھیکار جیسا بچے کے باپ پر ہے ویسا ہی اس کے وارث پر بھی ہے، لیکن اگر دونوں پکش والے آپس کے سمجھوتے اور مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو ایسا کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں۔ اور یدی تمہارا وچار اپنے بچوں کو کسی دوسری عورت سے دودھ پلوانے کا ہو تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، شرط یہ ہے کہ اس کا جو کچھ معاوضہ طے کرو وہ سامانیہ ریتی سے چکا دو۔ اللہ سے ڈرو اور جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو سب اللہ کی نظر میں ہے۔ تم میں سے جو لوگ مر جائیں ان کے پیچھے اگر ان کی پتنیاں زندہ ہوں تو وہ اپنے آپ کو 4 مہینے 10 دن روکے رکھیں، پھر جب ان کی اودھی پوری ہو جائے تو انہیں ادھیکار ہے اپنے وشے میں سامانیہ ریتی سے جو چاہیں کریں، تم پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ اللہ تم سب کے کرموں کی خبر رکھتا ہے۔ نشچت اودھی کال میں چاہے تم ان ودوا عورتوں کے ساتھ منگنی کا وچار سنکیت روپ میں ظاہر کر دو، چاہے من میں چھپائے رکھو، دونوں حالتوں میں کوئی حرج نہیں۔ اللہ جانتا ہے کہ ان کا خیال تو تمہارے دل میں آئے گا ہی، مگر دیکھو گپت روپ سے سمجھوتا نہ کرنا۔ اگر کوئی بات کرنی ہے تو سامانیہ ریتی سے کرو اور نکاح کا ناطہ جوڑنے کا فیصلہ اس سمے تک نہ کرو جب تک کہ عدت پوری نہ ہو جائے۔ خوب سمجھ لو کہ اللہ تمہارے دلوں کا حال تک جانتا ہے، اس لیے اس سے ڈرو اور یہ بھی جان لو کہ اللہ سہنشیل ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تم پر کچھ گناہ نہیں اگر اپنی عورتوں کو طلاق دے دو اس سے پہلے کہ ہاتھ لگانے کی نوبت آئے اور مہر مقرر ہو۔ اس استھتی میں انہیں کچھ نہ کچھ دینا ضرور چاہیے۔ خوشحال آدمی اپنے سامرتھیہ کے انوسار اور غریب اپنے سامرتھیہ کے انوسار سامانیہ ریتی سے دے، یہ حق ہے نیک آدمیوں پر۔ اور اگر تم نے ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دی ہو لیکن مہر مقرر کیا جا چکا ہو تو اس حالت میں مہر کا آدھا دینا ہوگا۔ یہ اور بات ہے کہ عورت نرمی برتے اور مہر نہ لے، یا وہ مرد جس کے ہاتھ میں وواہ کے ناطے کا ادھیکار ہو نرمی سے کام لے اور پورا مہر دے دے، اور تم ارتھات مرد نرمی سے کام لو تو یہ دھرم پرائنتا کے ادھک انوکول ہے۔ آپس کے معاملوں میں ادارتا ایوم دانشیلتا کو نہ بھولو، تمہارے کرموں کو اللہ دیکھ رہا ہے۔ اپنی نمازوں کی نگرانی کرو، وشیش روپ سے ایسی نماز کی جو اپنے میں اپاسنا گڑوں کو سماہت کیے ہو۔ اللہ کے آگے اس طرح کھڑے ہو جیسے آگیاکاری غلام کھڑے ہوتے ہیں۔ اشانتی کی استھتی ہو تو چاہے پیدل ہو چاہے سوار، جس طرح سمبھو ہو نماز پڑھو، اور جب شانتی پراپت ہو تو اللہ کو اس طریقے سے یاد کرو جو اس نے تمہیں سکھا دیا ہے جس سے تم پہلے بے خبر تھے۔ تم میں سے جن لوگوں کی موت ہو اور وہ اپنے پیچھے پتنیاں چھوڑ رہے ہوں ان کو چاہیے کہ اپنی پتنیوں کے حق میں یہ وصیت کر جائیں کہ 1 برس تک ان کو کھانا کپڑا دیا جائے اور وہ گھر سے نہ نکالے جائیں۔ پھر اگر وہ خود نکل جائیں تو اپنے معاملے میں سامانیہ ریتی سے وہ جو کچھ بھی کریں اس کی کوئی ذمہ داری تم پر نہیں۔ اللہ کو سب پر پربھاوکاری پربھتو پراپت ہے اور وہ تتودرشی اور جاننے والا ہے۔ اسی طرح جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہو انہیں بھی اچت روپ سے کچھ نہ کچھ دے کر ودا کیا جائے، یہ حق ہے پرہیزگار لوگوں پر۔ اس طرح اللہ اپنے آدیش تمہیں صاف صاف بتاتا ہے، امید ہے کہ تم سمجھ بوجھ کر کام کرو گے۔ تم نے ان لوگوں کے حال پر بھی کچھ وچار کیا جو موت کے ڈر سے اپنے گھر بار چھوڑ کر نکلے تھے اور ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ اللہ نے ان سے کہا مر جاؤ، پھر اس نے ان کو دوبارہ جیون پردان کیا۔ ستیہ یہ ہے کہ اللہ انسان پر بڑی دیا کرنے والا ہے، مگر ادھکتر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ مسلمانوں، اللہ کے مارگ میں یدھ کرو اور خوب جان رکھو کہ اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تم میں کون ہے جو اللہ کو اچھا قرض دے تاکہ اللہ اسے کئی گنا بڑھا چڑھا کر لوٹائے؟ گھٹانا بھی اللہ کے ادھیکار میں ہے اور بڑھانا بھی، اور اسی کی اور تمہیں پلٹ کر جانا ہے۔ پھر تم نے اس معاملے پر بھی وچار کیا جو موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل کے سرداروں کو پیش آیا تھا۔ انہوں نے اپنے نبی سے کہا ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دو تاکہ ہم اللہ کے مارگ میں یدھ کریں۔ نبی نے پوچھا کہیں ایسا تو نہ ہوگا کہ تم کو لڑائی کا حکم دیا جائے اور پھر تم نہ لڑو؟
وہ کہنے لگے بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے اور ہمارے بال بچے ہم سے الگ کر دیے گئے ہیں؟ مگر جب ان کو یدھ کا حکم دیا گیا تو ایک چھوٹی تعداد کے سوا سب لوگ پھر گئے اور اللہ ان میں سے ایک ایک ظالم کو جانتا۔ ان کے نبی نے ان سے کہا کہ اللہ نے طالوت کو تمہارے لیے بادشاہ مقرر کیا ہے۔ یہ سن کر وہ بولے ہم پر بادشاہ بننے کا وہ کیسے حقدار ہو گیا؟ اس کے مقابلے میں بادشاہی کے ہم زیادہ حقدار ہیں، وہ تو کوئی بڑا مالدار آدمی بھی نہیں ہے۔ نبی نے جواب دیا اللہ نے تمہارے مقابلے میں اسی کو چنا ہے اور اس کو دماغی اور جسمانی دونوں پرکار کی یوگتائیں بھرپور پردان کی ہیں، اور اللہ کو ادھیکار ہے کہ اپنا راجیہ جسے چاہے دے۔ اللہ بڑی سمائی والا ہے اور وہ سب کچھ جانتا ہے۔ اس کے ساتھ ان کے نبی نے ان کو یہ بھی بتایا کہ اللہ کی اور سے اس کے بادشاہ مقرر ہونے کا لکشن یہ ہے کہ اس کے سمے میں وہ صندوق تمہیں واپس مل جائے گا جس میں تمہارے رب کی اور سے تمہارے لیے دل کے اطمینان کا سامان ہے، جس میں موسیٰ کے لوگوں اور ہارون کے لوگوں کی چھوڑی ہوئی برکت والی وستویں ہیں، اور جس کو اس سمے فرشتے سنبھالے ہوئے ہیں۔ اگر تم ایمان والے ہو تو یہ تمہارے لیے بہت بڑی نشانی ہے۔ پھر جب طالوت سینا لے کر چلا تو اس نے کہا ایک دریا پر اللہ کی اور سے تمہاری پریکشا ہونے والی ہے، جو اس کا پانی پیے گا وہ میرا نہیں ہے، جو اس کا پانی پیے گا وہ میرا ساتھی نہیں ہے، میرا ساتھی کیول وہ ہے جو اس سے پیاس نہ بجھائے۔ ہاں ایک آدھ چلو کوئی پی لے تو پی لے، مگر ایک چھوٹے گروہ کے سوا ان سب نے دریا سے خوب پانی لیا۔ پھر جب طالوت اور اس کے ساتھی مسلمان دریا پار کر کے آگے بڑھے تو انہوں نے طالوت سے کہہ دیا کہ آج ہمیں جالوت اور اس کی سیناؤں کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ لیکن جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ انہیں ایک دن اللہ سے ملنا ہے، انہوں نے کہا کتنی بار ایسا ہوا ہے کہ ایک چھوٹی ٹکڑی اللہ کی انگیا سے ایک بڑے گروہ پر چھا گئی ہے۔ اللہ صبر کرنے والوں کا ساتھی۔ اور جب وہ جالوت اور اس کی سیناؤں کے مقابلے پر نکلے تو انہوں نے دعا کی اے ہمارے رب ہمیں ادھک سے ادھک دھیرے پردان کر، ہمارے قدم جما دے اور اس کافر گروہ پر ہمیں وجے دے۔ انتتہ اللہ کی انگیا سے انہوں نے کافروں کو بار بھگایا اور داؤد نے جالوت کا وَدھ کر دیا، اور اللہ نے اسے سلطنت اور حکمت پردان کی اور جن جن چیزوں کا چاہا اس کا علم دیا۔ اگر اس طرح اللہ انسانوں کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کے دوارا ہٹاتا نہ رہتا تو دھرتی کی ویوستھا بگڑ جاتی، لیکن دنیا کے لوگوں پر اللہ کی بڑی ادار کرپا ہے کہ وہ اس طرح بگاڑ دور کرنے کا پربندھ کرتا رہتا ہے۔ یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم ٹھیک ٹھیک تم کو سنا رہے ہیں، اور اے محمد نشچے ہی تم ان لوگوں میں سے ہو جو سندیش واہک ارتھات رسول بنا کر بھیجے ہوئے ہیں۔